आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में ईरान, तुर्की, इसराइल और यमन इन सब से जुड़ी कई अहम खबरें आप देखने जा रहे हैं। शुरुआत एक बड़े इकरार से करते हैं, बाद में चलेंगे कि खामनेई साहब ने क्या कहा है। ईरान के सबसे बड़े अहम न्यूक्लियर अड्डे फोर्दो में मोसाद के एजेंट्स कई बार घूम चुके हैं। ये दावा, ये इकरार अब इसराइल से सामने आया है। खुद मोसाद के एक्स चीफ ने यह दावा किया है और 11 अगस्त की शाम सामने आया ये बयान कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, मोसाद के एक्स चीफ योसी कोहेन ने दावा किया है कि उसकी एजेंसी के लोग ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट का कई बार दौरा कर चुके थे ताकि इस बेहद अहम न्यूक्लियर ठिकाने के बारे में पूरी मालूमात हासिल की जा सके। योसी कोहेन ने कहा कि हम फोर्दो न्यूक्लियर साइट को समझने के लिए कई बार वहां गए थे। 11 अगस्त की शाम आई रिपोर्ट में कोहेन ने यह नहीं बताया कि ये दौरे कब हुए थे और उन दौरों में कौन कौन लोग शामिल थे। ये अपने एजेंट्स के बारे में कोई बता भी नहीं सकता और ये हो सकता है कि वो लोग न्यूक्लियर साइट में घुसे हों क्योंकि बेहद शातिर हैं, अंदर तक घुसे हुए हैं। दोस्तों, फोर्दो कोई आम जगह नहीं है। ये ईरान की अहम यूरेनियम एनरिचमेंट साइट में से एक है जो ज़मीन के नीचे बनाई गई है और लंबे वक्त से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा रही है। माना जाता है यहाँ ईरान एटम बम बना रहा है। और अब मोसाद के एक्स चीफ का ये दावा कि उसके एजेंट्स इस साइट का कई बार दौरा कर चुके थे, अपने आप में बेहद बड़ा दावा है। कोहेन ने अमरीकी हमले का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि फोर्दो पर अमेरिका की बमबारी उसके पुराने ख्वाबों की तकमील थी। याद रखिए दोस्तों, मोसाद पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल करने के दावे करता रहा है। कई मालूमात उसने हासिल भी की हैं। 2018 में मोसाद ने तेहरान में ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव तक पहुंचकर बड़ी तादाद में दस्तावेज हासिल कर लिए थे। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के मामले में भी इसराइल पर लंबे वक्त से इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर योसी कोहेन का दावा सही है तो क्या मोसाद के लोग सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मालूमात बाहर से हासिल कर रहे थे या उनके पास ईरान के अंदर मौजूद अहम न्यूक्लियर ठिकानों तक भी पहुंच हासिल थी? क्योंकि ईरान के अंदर पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फौजी कमांडर्स और दूसरे अहम लोगों को निशाना बनाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, सच साबित हुए, हम सब ने पढ़ा है, देखा है। हालांकि फोर्दो में मोसाद एजेंट्स के दाखिल होने के इस दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक ईरान की तरफ से अभी सामने नहीं आई है। ईरान इसे मानेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सवाल और बड़ा हो जाएगा कि ईरान के सबसे महफूज समझे जाने वाले न्यूक्लियर ठिकाने तक बाहरी एजेंसी की पहुंच आखिर कैसे बनी? वो एजेंसी जो दुश्मन की है, क्या सबसे बड़ा दुश्मन? क्या ईरान के सबसे वफादार सर्कल में भी रुपयों के आगे, रियाल के आगे सजदा करने वाले गद्दार मौजूद हैं जो सब कुछ कर रहे हैं? याद रखिएगा, ईरान के कितने लीडर, साइंटिस्ट, कमांडर्स सब इन्हीं गद्दारों की वजह से इस दुनिया से गए। इस्माइल हानिया, हमास के चीफ, मेहमान थे ईरान के और जंग भी नहीं चल रही थी तब। याद कीजिए, महमूद अहमदीनेजाद, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि हमने एंटी हमास एक सेल बनाया और कई साल बाद हमें पता चला कि उस सेल का चीफ और उसमें मौजूद, उस सेल में मौजूद कई मेंबर्स खुद मोसाद के एजेंट थे। वो सब भाग गए कत्ल करके और कई दस्तावेज लेके। ये रिकॉर्डेड बयान है अहमदीनेजाद का। तो ये न्यूक्लियर साइट तक पहुंच गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर एक सवाल के साथ, क्या मुश्तबा खामेनी जंग की तैयारी कर चुके हैं और अब सिर्फ एक ऐलान का इंतज़ार है? ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी फ़ौज को ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिनसे बड़े टकराव की तैयारी का साफ इशारा मिलता है। ये खबरें 10 और 11 अगस्त को भर रही हैं। 11 अगस्त में भी वही खबर है। दोस्तों, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के नए जनरल स्टाफ चीफ और IRGC कमांडर्स को 5 अहम हिदायतें दे दी हैं और इन हिदायतों को एक फैसला कुन टकराव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। यानी ईरान किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे पता है उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी और अगर अभी मामला थम भी गया तो बाद में उस पर हमला होगा। आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ से कहा गया है कि फ़ौज की पूरी क़ुव्वत बढ़ाई जाए, हर ख़तरे का असरदार जवाब देने की तैयारी की जाए, डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को हर वक्त नए हालात के मुताबिक तैयार रखा जाए और ख़त्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा तालमेल मजबूत किया जाए। इसके साथ
یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی درجے کے خطرے کا جواب فوراً اور اثردار طریقے سے دینے کی قابلیت موجود ہونی چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے، نہ جواب ہلکا ہونا چاہیے۔ ادھر IRGC کو میکسیمم ڈیٹرنس لگاتار اپنی قوت بڑھانے اور آفینسو آپریشنز کے لیے بھی پوری تیاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے مجتبیٰ خامنہ ای کی طرف سے۔ IRGC کے کمانڈ اسٹرکچر کو بھی مضبوط کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ کمانڈرز کے پاس دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ سائنس اور ماڈرن ملٹری سکلز بھی موجود ہوں۔ دوستو، ان ہدایتوں کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایران صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اپنی فوج کو آفینسو آپریشنز کے لیے بھی تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اٹیک کرنے کا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب بچنا اور بچاؤ کرو اور حملہ ہو تو حملہ کرو، بلکہ پہلے اٹیک کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ مجتبیٰ خامنہ ای کا بہت بولڈ موو ہو سکتا ہے، اور یاد کیجئے تو انہوں نے اپنی پوری ٹیم، SNSC، اپنا ملٹری ایڈوائزر، سب کچھ بدل دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ترکی کا لگاتار مضبوط ہونا اور ویسٹ ایشیا میں رجب طیب ایردوغان کا بڑھتا دخل اب اسرائیل کو پریشان کرنے لگا ہے، اور اسرائیلی میڈیا میں ترکی اور اسرائیل کے بیچ سیدھے ٹکراؤ، سیدھی جنگ کے خطرے کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ یہ 11 اگست کی بڑی خبروں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کا میڈیا اس خبر سے پٹا پڑا ہے۔ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایکس چیف میئر بن شبات نے اسرائیلی اخبار معرف کو دیے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایردوغان کے ارادے اور اسرائیل کے لیے اس کی دشمنی دونوں ملکوں کے بیچ ٹکراؤ کا خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ 11 اگست کو آئی رپورٹ کے مطابق ترکی ویسٹ ایشیا میں پیدا ہوئے پاور ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر خود کو ریجن کی ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور ایرانی فوج کی واپسی کے بعد ترکی سیریا میں سب سے اثردار ملک بن گیا ہے۔ ترکی اب نئی سیرین آرمی کو پیسے اور ٹریننگ دے رہا ہے، ساتھ ہی سیریا میں انرجی اور ٹرانسپورٹ کے دوسرے پروجیکٹس میں بھی اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ دوستو، اسرائیل کے سب سے خاص آفیسرز میں یا ایکس آفیسرز میں گنے جانے والے شخص بن شبات نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مکہ جوائنٹ ڈیٹرنس ایگریمنٹ کو بھی ترکی کی بڑھتی طاقت کی ایک بڑی نشانی بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سمجھوتا ایک مضبوط سنی دھڑے کے ابھرنے کا اشارہ ہے، اور اس کے ذریعے ترکی کو ریجن میں ڈپلومیسی اور ملٹری کے میدان میں اور بڑا رول مل سکتا ہے۔ ترکی کا قد بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوہین نے ترکی کی بلو ہوم لینڈ یعنی ماوی وطن پالیسی کا بھی ذکر کیا۔ اس کے مطابق ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں ترکی کی بڑھتی سمندری طاقت اسرائیل کے گریس اور سائپرس کے ساتھ انرجی اور گیس پر بیسڈ رشتوں سے ٹکرا سکتی ہے۔ اور چوتھی بڑی وجہ ترکی کا حماس اور اس کے لیڈرز کو لگاتار سپورٹ دینا ہے، یعنی اسرائیل کی نظر میں اب ترکی صرف ایک ریجنل طاقت نہیں رہا، بلکہ سیریا سے لے کر میڈیٹرینین اور غزہ تک ایسا چیلنج بنتا جا رہا ہے جو آنے والے وقت میں دونوں ملکوں کو سیدھے ٹکراؤ کے قریب لا سکتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھولے بھالے معصوم لوگ ہیں، وہ کہیں گے ترکی اسرائیل سے ملا ہوا ہے، اسرائیل ان کا یہ، تو یاد رکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں حماس کے پیچھے ترکی کا کھڑا ہونا یا حماس کا ساتھ دینا اسرائیل کے لیے مشکل ہے۔ اب سوچئے یہ بات کیا غلط ہو سکتی ہے؟ یہاں بیٹھے لوگ کمروں میں جانتے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے کمروں میں جانتے ہیں کہ ترکی غزہ کے لیے کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا وہاں بیٹھے لوگ اسرائیل اور ترکی کے لوگ اور حماس کے لوگ جانتے ہیں؟ آپ کر رہے ہو؟ آپ کے یہاں کیوں نہیں آتے ہیں حماس کے لوگ؟ ترکی کیوں جاتے ہیں؟ ترکی میں مارے بھی نہیں جاتے، وہ ترکی جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ایردوغان کے ساتھ ملتے ہیں، وہ مصر جاتے ہیں، عبد الفاتح السیسی۔ یہ نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے کہ عرب کچھ کر نہیں رہے غزہ اور فلسطین کے لیے۔ لوگ پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں، تو آپ غزہ والوں سے پوچھئے، آپ ان ریزسٹنس موومنٹ سے پوچھئے، یہ وہاں کیوں جاتے ہیں، اعتبار کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی گورنمنٹ پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جس پہ اعتبار کرتے ہیں اس پر کتنا اعتبار کرتے ہیں، وہاں کتنا جاتے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں، آپ کو لڑانے کی دلالی چل رہی ہے۔ شیعہ سنی کانفلکٹ کرتے رہو اور لوگ موج کاٹتے رہیں گے۔ بڑے بڑے مکار قسم کے لوگ میسج پھیلا رہے ہیں، بڑے مکار قسم کے لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ دھیان سے رہیے گا ذرا، سمجھدار بن کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 11 اگست کو 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 11 ا
یمن کی فوج نے حوثیوں کے کئی ٹھکانوں اور ان کے جماوڑوں پر بڑے حملے کیے ہیں اور اب یمن کے کئی فرنٹ پر ٹکراؤ پھر سے تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یمنی فوج کے مطابق، یمن کی سرکاری فوج کے مطابق، حوثیز ایک ریسٹنٹ موومنٹ ہے، یمنی فوج سرکاری فوج، تو سرکاری فوج کے مطابق اس کے ڈرون نے مارب صوبے میں الردھا پہاڑوں میں حوثیوں کے مورٹار سسٹم اور ان کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایئر فورس نے الجوف صوبے کے العلم فرنٹ پر موجود حوثیوں کے کیمپ پر حملہ کیا۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حوثیوں کے کئی ٹھکانوں اور ان کے جمع ہونے کی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، تباہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک یمنی فوجی سورس نے کہا کہ حوثیز نے بھی مارب شہر کے رہائشی علاقوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ یعنی یمن میں حوثیز اور سرکاری فوج کے بیچ ٹکراؤ اب ایک بار پھر کئی فرنٹ پر تیز ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ملک میں جنگ کا، بلکہ خانہ جنگی کا ایک اور بڑا دور شروع ہو سکتا ہے۔ ایک خبر، بلکہ ایک تصویر فلسطین سے، ویسٹ بینک، ہیبرون بہت پرانا شہر ہے، قدیمی شہر ہے۔ وہاں ایک شخص، آپ ان کی حالت، ان کے کھڑے ہونے کا اور ان کے چہرے کی جھریاں دیکھ کر ان کے ہر اسٹائل سے اور ان کے ہر چہرے کے جھلک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر جہاں تک ہے وہ اسرائیل کی پیدائش سے زیادہ ہے۔ یعنی جب اسرائیل پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب یہ آلریڈی پیدا ہو چکے تھے اپنے ملک فلسطین میں، جس پر لا کر اسرائیلیوں انہیں بسایا گیا، زائنیوں کو، اور ایک نام اسرائیل نام کا ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب انہی شخص کو، انہی اصلی مالک کو اپنی زمین پر اسرائیلی فوجی، یا ہو سکتا ہے باہر سے آیا کوئی سیٹلر ہو جو فوجی بن گیا، وہ روک رہا ہے، راستہ بند کر رہا ہے، راستہ روک رہا ہے ان سے، جن سے بیت کے سہارے بس ہلا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوں گے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس لمبے راستے سے جاؤ، اور وہ کتنے ہلکے ہلکے بیچارے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے تسبیح ہے، ایک ہاتھ میں بیت ہے، انہیں روک لیا جاتا ہے۔ اسرائیلی سولجر پریونٹس این elderly Palestinian man from reaching his home in Hebron's old city۔ وہ ہیبرون کے پرانے شہر میں ان کے گھر جانے سے روک دیا گیا، گھر جا رہے ہیں وہ بیچارے، راستہ بند کر دیا۔ یہ روز کی تصویریں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر کہتا ہوں، یہاں سب کی خبر دکھائی جائے گی اور سب کی خبر لی جائے گی۔ جرنلزم کا جو بیسک رول ہے وہ یہی ہے، ڈھول مت بجاؤ، خبر سے بجاؤ، ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال سب پہ اٹھتے ہیں، کوئی ہیرو نہیں ہے، مکمل ویلن تو لوگ ہو سکتے ہیں لیکن مکمل ہیرو کوئی نہیں ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔